دور میں ایک مناظرہ ہوا، اس کے دربار میں ایک بحث چل رہی تھی. بحث یہ چل رہی تھی کہ جناب سیدہ کا مقام زیادہ ہے یا جناب مریم کا مقام زیادہ ہے. توجہات ہیں نا؟ جناب سیدہ کا مقام زیادہ ہے یا جناب مریم کا مقام زیادہ ہے. بادشاہ کے جو بڑے بڑے علماء اس کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، ان میں یہ بحث چل رہی تھی. یہ آواز بادشاہ کے کان میں پہنچی. جب بادشاہ کے کان میں یہ آواز پہنچی، اسے سوال بہت انٹرسٹڈ لگا. اس نے تمام علماء کو اکٹھا کیا، اپنے پاس بلایا، اور اپنے پاس بلا کے اس نے تمام علماء سے کہا کہ دیکھو بھئی میری بات سنو، یہ جو بحث تم میں چل رہی ہے کہ مریم کا مقام بلندتر ہے یا فاطمہ کا مقام بلندتر ہے، مجھے ذرا یہ تو بتاؤ کہ ان دونوں میں سے کون افضل ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ یہ خاموشی یقیناً آپ کی توجہ ہے، آپ نے حق سماعت ادا کر دیا کہ ان دونوں میں سے کس کا مقام بلندتر ہے. جب جو بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بادشاہ کی طرف دیکھا، اور بادشاہ کی طرف دیکھ کے انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، ہم یہ فوراً فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کس کا مقام زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جناب مریم کا بھی بڑا مقام ہے، جناب فاطمہ کا بھی بہت مقام ہے، تو یہ ہم ابھی جج نہیں کر سکتے، ہمیں تھوڑا سا وقت چاہیے. اس کو بند کروائیں ذرا. توجہات ہے نا کہ ان دونوں میں سے کس کا مقام بلندتر ہے، کس کا مرتبہ زیادہ ہے. بس یہ سننا تھا. بادشاہ نے کہا اچھا وقت لے لو، 3 دن کا تمہیں وقت دیا جاتا ہے، اور 3 دن کے وقت کے بعد مجھے دربار میں آ کے تم بتاؤ گے کہ مریم افضل ہے یا فاطمہ افضل ہیں. توجہات ہے نا. 3 دن گزر گئے. جب 3 دن گزرے، 3 دن کے بعد بادشاہ نے اپنے دربان کو بھیجا، اور دربان کو بھیج کے کہا کہ جاؤ بھائی علماء کو بلاؤ، اور علماء کو ایک سوال دیا ہوا تھا، ایک اسائنمنٹ دی ہوئی تھی، اور اس اسائنمنٹ کا حل چاہیے. بس یہ سننا تھا. بادشاہ نے تمام علماء کو اکٹھا کیا. علماء بادشاہ کی محفل میں آئے، دربار میں آئے. جب دربار میں آ گئے تو بادشاہ نے ان علماء سے وہی سوال دہرایا. بادشاہ نے، بھئی توجہ ذرا چاہیے، بادشاہ نے وہی سوال دہرایا کہ مریم افضل ہیں یا فاطمہ افضل ہیں. تمام علماء چونکہ ریسرچ کر کے آئے تھے، انہوں نے کہا کہ بادشاہ ہم نے ریسرچ مکمل کر لی ہے، لیکن ہماری ریسرچ کے مطابق جناب مریم کا مقام جناب سیدہ سے زیادہ ہے. جناب سیدہ کا مقام جناب مریم سے کم ہے، اور جناب مریم کا مقام جناب سیدہ سے زیادہ ہے. بادشاہ نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے سورہ مریم قرآن میں نازل کی ہے، جبکہ سورہ فاطمہ کوئی نازل نہیں کی. اس لیے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جناب مریم کے لیے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ یا مریم ان اللہ اصطفاک و طہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اے مریم ہم نے تجھے چن لیا اور پاک کر دیا، اور پاک کر دیا تمام عالمین میں سے. اس لیے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جناب مریم کا مقام جناب فاطمہ سے زیادہ ہے. بس یہ سننا تھا. دربار میں سے ایک وہ شخص اٹھا جو جوہل کا لبادہ اوڑے ہوئے تھا، کائنات کی عقل سمیٹے ہوئے تھا. وہ اٹھا اور اس نے کہا کہ اے بادشاہ، یہ جو تیرے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اتنے بد عقیدہ ہو گئے ہیں کہ یہ مریم کا اور فاطمہ کا موازنہ کر رہے ہیں، اور صرف موازنہ نہیں کر رہے، یہ مریم کو فاطمہ سے افضل بتا رہے ہیں. بادشاہ نے کہا اچھا چل تو بتا کہ تیرا کیا عقیدہ ہے. یہ سننا تھا. اس نے کہا کہ اے بادشاہ، میرا عقیدہ یہ ہے کہ کجا مریم کجا فاطمہ، مریم کہاں اور فاطمہ کہاں، فاطمہ اور مریم کا کوئی مقابلہ نہیں. بادشاہ نے کہا نہیں مجھے اپنا عقیدہ بتا. اس نے کہا کہ اے بادشاہ، میرا عقیدہ یہ ہے کہ فاطمہ مریم سے افضل ہیں، فاطمہ مریم سے افضل ہے. بادشاہ نے تلوار نکالی، تلوار نکال کے اپنے تخت پہ رکھی، اور تخت پہ رکھ کے بادشاہ نے اس سے ایک جملہ کہا. بادشاہ نے کہا کہ تو جو اتنے سارے علماء کو چیلنج کر رہا ہے،
تو اپنے اس عقیدے کی توضیح پیش کرے گا. اگر تو نہ پیش کر سکا تو میں ابھی بھرے دربار میں تیری گردن اڑا دوں گا. اس نے کہا بادشاہ کوئی مسئلہ نہیں، پہلے ان سے پوچھو. انہوں نے یہ جو 2 آیات پڑھی ہیں، ایک سورہ مریم کا تذکرہ کیا ہے اور ایک آیت پڑھی ہے. ان ایک سورت اور ایک آیت کے بحاف پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مریم افضل ہیں. اے بادشاہ سن، اگر اللہ نے جناب مریم کے لیے ایک سورہ قرآن میں سورہ مریم نازل کیا ہے تو شہزادی کونین کے لیے 2 سورے نازل کیے ہیں. اللہ نے سورہ کوثر فاطمہ زہرا کی شان میں نازل کیا ہے، اللہ نے سورہ الدہر فاطمہ زہرا کی شان میں نازل کیا ہے. اگر مریم کی شان میں ایک سورہ نازل ہوا ہے تو جناب سیدہ کی شان میں 2 سورے نازل ہوئے ہیں. فاطمہ افضل ہوئی کہ نہیں؟ یہ سننا تھا. بادشاہ کو دوسرا جواب جو انہوں نے دیا، انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، یہ جو آیت انہوں نے پڑھی ہے کہ یا مریم ان اللہ اصطفاک و طہرک، اے مریم تجھے اللہ نے چن لیا اور پاک کر دیا، تو اے بادشاہ سن، اللہ نے شہزادی کونین کے لیے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا. یا علی، اللہ نے جناب سیدہ کے لیے قرآن میں طہارت کے 2 الفاظ استعمال کیے ہیں. بادشاہ سن کہ میں کس بحاف پہ کہہ رہا ہوں کہ فاطمہ زہرا افضل ہیں. میں اس بحاف پہ فاطمہ زہرا افضل کہہ رہا ہوں کہ نکاح نصف ایمان ہے. مریم کا تو نکاح ہی نہیں ہوا تھا. اے بادشاہ سن، مریم کس لیے فاطمہ سے کمتر ہیں اور فاطمہ کس لیے مریم سے افضل ہیں. اے بادشاہ، مریم کا ایک بیٹا معصوم ہے، جناب مریم کا ایک بیٹا معصوم ہے. میری شہزادی کے 2 نہیں 11 بیٹے معصوم ہیں. میری شہزادی کے 11 بیٹے معصوم ہیں. اے بادشاہ، تجھے اب بھی اگر پتا نہیں چلا کہ کون افضل ہے، مریم افضل ہے یا فاطمہ افضل ہے، تو غور سے سن. ایک وقت ابھی آنے والا ہے کہ جب اس کرۂ ارضی پر ایک دفعہ مریم کا بیٹا بھی موجود ہوگا، ایک دفعہ فاطمہ کا بیٹا بھی موجود ہوگا، اور جو آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے گا اس کی ماں افضل ہوگی. کہ اے بادشاہ، ابھی وقت آنے والا ہے کہ جب فاطمہ کا بیٹا بھی دنیا میں موجود ہوگا، جناب امام زمانہ، اور جناب مریم کا بیٹا بھی دنیا میں موجود ہوگا. اور مورخین نے یہی لکھا ہے، کتابیں جا کے پڑھو، مورخین نے یہ لکھا ہے کہ جب جناب عیسیٰ اور جناب مہدی ایک وقت میں موجود ہوں گے، جناب مہدی جناب عیسیٰ سے کہیں گے کہ اے عیسیٰ آپ آگے ہو کے نماز پڑھائیے، لیکن جناب عیسیٰ جناب مہدی سے کہیں گے نہیں نہیں اے امام زمانہ آپ آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھائیے. امام زمانہ نہیں کہیں گے، جناب عیسیٰ جناب مہدی کو یہ کہیں گے کہ تقدم یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھا. جناب عیسیٰ سے میں پوچھوں کہ یا عیسیٰ آپ تو نبی ہیں اور جناب محمد مہدی سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ جناب عیسیٰ محمد مہدی کو یا ابن رسول اللہ کہہ کے یہ بات ہی ختم کر رہے ہیں کہ میں نبی بن کے نماز پڑھوں گا، مہدی رسول اللہ محمد رسول اللہ بن کے نماز پڑھائے گا. جناب سیدہ کے القابات بہت سارے جناب سیدہ سے القابات منسوب ہیں. رازیہ، مرضیہ، جناب سیدہ سے القابات منسوب ہیں. جناب سیدہ کو وارث تطہیر کہا جاتا ہے، جناب سیدہ کو صاحب حدیث قصہ کہا جاتا ہے. کبھی آپ نے غور کیا یہ بھائی نے ابھی حدیث قصہ کی تلاوت کی ہے مجلس شروع ہونے سے پہلے، اور جناب سیدہ اس حدیث قصہ کی راوی ہیں. اگر آپ جملوں پہ غور کریں، اگر آپ میری طرف توجہ کریں تو میں آپ کو کچھ
तोहफे देना चाहता हूं जनाब सैयदा की शान में कि जनाब सैयदा रिवायत कर रही हैं। जनाब सैयदा क्या इरशाद फरमा रही हैं? हदीसे किसा है कि सुम्मक्तमलना जमीअन तहतल की, हम 5 चादर के नीचे इकट्ठे हो गए। फकाल अल्लाह अज़्ज़ वजल, तब अल्लाह ने अपने फरिश्तों से कहा। आपने गौर ही नहीं किया, 5 तन है चादर के नीचे और अल्लाह कहां है? अर्श पे। और जो अपने बाबा के साथ बिस्तर में बैठ के अल्लाह के अर्श को देखती हो उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं। तो वजूहात है ना कि जो अपने बाबा के साथ बिस्तर पे बैठ के अल्लाह के अर्श तक देख रही हो या जिसकी हद्दे निगाह अर्श तक हो। अगर जनाब अली ये दावा करें कि मैं जमीनों आसमान के रास्ते, जमीन के रास्तों से आसमान के रास्ते बेहतर जानता हूं, तो कुरान में अल्लाह ने कहा है अत्तय्यबातु लित्तय्यबीना, तैयब मर्द तैयब औरतों के लिए हैं। अगर जनाब अली की हद्दे निगाह ताहतुस सरा से लेके अर्शे उला तक है तो फातिमा ज़हरा भी ऐसी नजर की हामिल है कि बाबा के साथ बिस्तर पे बैठी है, नजर अल्लाह के अर्श पे कर रही है। सुम्मक्तमलना जमीअन तहतल किसाए फकाल अल्लाह अज़्ज़ वजल या मलाइकतु व या सुक्कान समावाती, ऐ मेरे मलाइका और ऐ जो मखलूकात आसमानों पे रहती है। अल्लाह मुखातिब होकर कह रहा है फकाल अल्लाह अज़्ज़ वजल कि या मलाइकतु व या सुक्कान समावाती इन्नमा खलक़तु समाअम मबनियतन वला अर्ज़म मदहियतन वला फुल्कन यदूरु वला बहरन यजरी वला फुल्किन तसरी इल्ला लिअजलिकुम व मुहिब्बातिकुम। ऐ ज़मीनों आसमान के रहने वालों, मैंने जो कुछ बनाया है, मैंने अगर आसमान को फैलाया है, मैंने आसमान को बुलंद किया है, जमीन को फैलाया है। इन्नमा खलक़तु समाअम मबनियतन वला अर्ज़म मदहियतन वला फुल्कन यदूरु वला बहरन यजरी, जो पानी चल रहा है, जो पानी चल रहा है और जो कश्तियां दरियाओं में चल रही हैं, जो कुछ भी मैंने बनाया है इन 5 की मोहब्बत में बनाया है, इन 5 की मोहब्बत में बनाया है। और मासूम का फरमान मैं आपको पहले सुना चुका हूं कि मासूम ने यही तो फरमाया है कि हम तेरा मखलूक पर हुज्जत हैं, फातिमा ज़हरा हम पर हुज्जत हैं। जनाब सैयदा की अजमत इतनी बुलंद, इतना बुलंद मर्तबा जनाब सैयदा का कि अल्लाह कह रहा है कि हमने जो कुछ बनाया इन 5 की मोहब्बत में बनाया है, जो कुछ बनाया है इन 5 की मोहब्बत में बनाया है। और ये 5 मुकम्मल नहीं होते जब तक फातिमा ज़हरा साथ ना हो, जब तक फातिमा ज़हरा ना हो। जनाब सैयदा का लकब है बतूल और जनाब मरियम का लकब भी बतूल है। तो वजूहात है ना, जनाब सैयदा का लकब भी बतूल और जनाब मरियम का लकब भी बतूल। जनाब मरियम ऐसी बतूल हैं। तो वजूहात है ना, दरूद पढ़िए जरा मोहम्मद वाले मोहम्मद। जनाब मरियम उस बतूल को कहते हैं कि जिसका शौहर नहीं। तवज्जुहात है ना, बतूल किसे कहते हैं? उस औरत को बतूल कहते हैं कि जिस पर जो औरतों के अय्याम मखसूसा होते हैं उनका कोई असर ना हो, उसे कहते हैं बतूल। जनाब सैयदा का लक़ब भी बतूल और जनाब मरियम का लक़ब